ہوش سیدہ دعائے زینب اور آپ دیکھ رہے ہیں دی قمر شیما شو۔ پاکستان کے بلوچ علاقے میں ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کے خلاف جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان پر آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ 11 مارچ 2025 کے ٹیررسٹ حملے کے بعد سے سچویشن میں جو تبدیلی آئی ہے اس نے بلوچ کمیونٹی کے ایکٹیوسٹ پر غیر انصافی اور بڑھتی ہوئی پولیس کریک ڈاؤن کے واقعات کو بھی جنم دیا۔ جس طرح ہم دیکھیں تو 21 مارچ کو کوئٹہ میں ایک پرسکون پروٹیسٹ کے دوران 3 لوگوں کے قتل اور کئی افراد کی گرفتاری ہوئی۔ اگلے دن سٹ ان پروٹیسٹ کے دوران مہرنگ بلوچ کے گرفتار کیا گیا، جبکہ 24 مارچ کو کراچی میں سمیع الدین بلوچ کو اریسٹ کیا گیا۔ ان سب واقعات پر یو این ایکسپرٹس نے اس سلسلے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی اتھارٹیز سے فوراً گرفتار کیے گئے ایکٹیوسٹ کی رہائی اور پرسکون احتجاج پر کریک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے ڈاکٹر قمر شیما صاحب سے۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے نیوز دیکھی تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ تھینک یو۔ دیکھیں، دعا یہ بڑی ڈیلیکیٹ چیز ہے اس سینس میں کہ پاکستان کو جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کو ہمیشہ یہ چیلنج رہتا ہے۔ دیکھیں، ایک نئی ریاست اسٹیٹ بنتی ہے، اس کے بعد کچھ علاقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کچھ علاقوں میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ موجود ہے۔ کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ملٹری ڈکٹیٹرز آئے، کبھی ہمارے دور میں ہائبرڈ رجیم ہوتے ہیں، کبھی ہمیں کہا جاتا ہے ہمارے پاس اتھارٹیرین رجیم ہے۔ تو ہمارے یہ جو انٹرنل مسئلے ہیں ان کی وجہ سے دنیا اکثر ہمیں جو ہے وہ سوال کرتی رہتی ہے۔ اب یہ جو یو این بیسڈ جو جسے کہتے ہیں نا ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے، اور یہ میں نے دیکھے ہیں ایکسپرٹس، ان میں ایک میری لیلور ہیں جو اسپیشل ریپورٹر ہیں آن دا سچویشن آف ہیومن رائٹس، پھر اسی طرح گیبریلا سٹرونی ہے ایک جو چیئر پرسن ہے، اور اسی طرح اور 2-4 لوگ ہیں۔ تو یہ جن کو بہت سارے اور لوگوں نے انڈورس کیا ہوا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ہیومن رائٹس انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس والے بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو پروفائل ہے وہ اس طرح بڑھتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ پھر دنیا جو ہے وہ بولتی تو ہے۔ اب یہ جو آج پاکستان کے فارن آفس نے بھی کہا ہے کہ جی ان کو ہماری سچویشن کا پتہ نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشن ہو یا باقی جو ادارے ہوں، جب یہ ان ملکوں میں تنقید کرتے ہیں جو اکنامکلی پاورفل ہوتے ہیں تو اس تنقید کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ وہ جو طاقتور ملک ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ جیسے بھارت ہے، بھارت اکنامکلی طاقتور ہے، بھارت کسی ادارے کو انٹرنیشنلی پریشرائز نہیں کرنے دیتا اپنے ملک کو، جو مرضی وہ کرتے رہیں۔ پاکستان کو ظاہری بات ہے مسئلہ مسائل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا عرصہ پہلے یورپین یونین کا ایک کمیشن آیا تھا اور جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے، تو وہ سیدھا سیدھا پاکستان کو کہہ کے گئے تھے کہ بھائی صاحب اگر آپ نے اپنے ہیومن رائٹس ریکارڈ ٹھیک نہ کیا، اس وقت یہ چل رہا تھا ایشو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملٹری کورٹس جو ہیں وہ عمران خان کی پارٹی کو سزائیں دے رہے تھے، تو وہ کہہ کے چلے گئے کہ بھائی صاحب اگر آپ اپنا ہیومن رائٹس ریکارڈ ٹھیک نہیں کریں گے، آپ اگر ملٹری کورٹس کو یوز کریں گے تو دین ہم مجبور ہو جائیں گے آپ سے جی ایس پی پلس اسٹیٹس لینے میں واپس۔ اچھا، بھارت کو تو ایسا کوئی چیلنج نہیں ہے، بھارت تو پرواہ نہیں کرتا کسی کی۔ ہم خطرے میں رہتے ہیں ہمیں کہ جی ہم نے یہ چیز کی تو یورپین یونین آ جائے گا، وہ چیز کی تو ہمارا فلانی قسم کی ایڈ بند ہو جائے گی، فلاں چیز کی تو ہماری یہ چیز بند ہو جائے گی۔ سو دیٹ از دا اسٹوری کہ ہمیں تھوڑا سا ایک مشکل جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ ایک طرف ہمارے اوپر کبھی چائنیز کی پابندیاں لگ رہی ہیں کہ جی آپ چائنیز کے ساتھ پاکستان کی 19 کمپنیوں کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگا دیں۔ سو یہ جو ویسٹرن ڈیولپڈ ورلڈ ہے، یہ ظاہری بات ہے یہ اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھتی ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز کو جسے کہتے ہیں نا ان کے بیہیویئرس کو بھی مولڈ کرتی ہے۔ اور لیکن ظاہری بات ہے 2 طرح کی سوچ ہے، میں آپ کو کھل کے اگر بات بتاؤں۔ ایک سوچ ویسٹ کے اندر وہ ہے کہ جی پاکستان میں جس طرح کی مرضی حکومت ہو، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔
ایز لانگ ایز دے آر ورکنگ ود دی انٹرنیشنل کمیونٹی. بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، یہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹر ہو، ہائبرڈ رجیم ہو، اتھارٹیرین رجیم ہو، ڈیموکریسی ہو، ہمیں اس چیز سے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، ان کی ہمارے ساتھ اچھی انگیجمنٹ ہونی چاہیے. سو وہ جو ایک فیکٹر ہے وہ سامنے رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ اپنا انسانی حقوق کا ریکارڈ ٹھیک کریں، آپ اپنی میڈیا کو فریڈم دیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. ایک پھر ہوتا ہے کہ جی ہمیں پھر ساری باتیں سننی پڑتی ہیں کئی دفعہ. ایک پھر یہ ہوتا ہے جیسے عمران خان صاحب تھے، انہوں نے بڑی اینٹی امریکہ باتیں کی اور بڑا کچھ. اس کے بعد پاکستان کیا جو ہیومن رائٹس ریکارڈ کے حوالے سے بڑے سارے لوگوں نے باتیں کی، لیکن ویسٹرن ورلڈ خاموش ہو گئی. انہوں نے کہا یار ہمارے لیے جو ہے وہ عمران خان یا پاکستان کی ہیومن رائٹس امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سٹیبل پاکستان ہمیں چاہیے، جہاں پہ ایک ایسا لیڈر موجود ہو جو دنیا ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ مل کے یا باقی دنیا کے ساتھ مل کے ایک انگیجمنٹ ڈیولپ کر سکے، نہ کہ ایک پاپولسٹ جو ہے وہ لیڈر آئے جو کھاڑ پچھاڑ کر دے اور ہمارے جو انٹرسٹ ہیں اس خطے میں یا اس ملک میں کمپرومائز ہو جائیں. سو اس طرح کا بھی ایک بیہیویئر جو ہے وہ سامنے آتا ہے. سو یہ جو خاص طور پہ آپ بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایون بلوچستان کے بہت سارے لوگ جو ہیں دنیا میں موجود ہیں، تو وہ بہت ساری جگہوں پہ اس حوالے سے کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھارت اٹ سیلف، پاکستان جو ہے اب عمران خان کی پارٹی جو ہے، بھارت کی تو بعد میں آتا ہے، عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ لابنگ کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ملٹری کا رول ہے یا جو ملٹری کا انفلوئنس ہے، اس کو اوپر کوشچن مارک لگایا جائے جی، کہ ملٹری جو ہے وہ جو کیا نام ہے اس کا، ایسی طاقتیں جو ملٹری کو جو ہے وہ کے بارے میں بولتی ہیں یا ملٹری کے رول یا ملٹری کی پالیسیز کو کوشچن مارک کرتی ہیں، تو اس میں عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ پوری دنیا میں پیش ہے. ابھی فار ایگزامپل یہ جو امریکہ کے اندر ایک وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، کانگریس مین بل لے کے آیا پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں کہ جی یہ دیکھیں جی پاکستان ڈیموکریسی بل لے کے آؤ جی، وہاں بھی یہ ہو رہا ہے. سو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا میں ہوتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیو یارک، امریکہ، واشنگٹن یا یورپ کے اندر یا لنڈن کے اندر فری بلوچستان جیسے نعرے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو فری بلوچستان جیسے نعرے لگتے ہیں وہ بیسیکلی کون لگاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ظاہری بات ہے اس کے پیچھے آپ کے ہوسٹائل گروپس ہوتے ہیں جو ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ کرو. اسی طرح پاکستان کی بھی جو میرا خیال ہے ایجنسیاں وہ ضرور کوئی نہ کوئی یہ جو خالستان کے حوالے سے یہ جو نعرے ہیں دنیا میں وہ لکھواتے ہوں گے، جیسے انڈینز کہتے ہیں کہ جی یہ کرتے ہیں. سو یہ ٹٹ فار ٹیٹ چلتا رہتا ہے. لیکن پاکستان کا جیسے میں نے بتایا نا کہ ہماری اکنامک کنڈیشن اچھی نہیں ہے، تو جب ہماری اکنامک کنڈیشن اچھی نہیں ہے تو پھر ہمیں مشکلات رہتی ہیں. اوپر سے پھر ایک اور پرابلم بھی ہے. ابھی جس طرح کے فار ایگزامپل بلوچستان کے حالات خراب ہوئے تو وہاں پہ بلوچستان کے اندر سننے میں آ رہا ہے کہ ایک بڑا ملٹری آپریشن شروع ہو سکتا ہے. یہ جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے. یہ اگلے دن میں نے بھی ایک انٹرویو اسی طرح کا دیا تھا ایک اخبار کو، تو اسی پہ یہ بات چلی کہ جی آپریشن بدر جو ہے شاید وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز شروع کرنے جا رہے ہیں. اور جب آپریشن بدر شروع ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے وہ ایک، آپ کو پتہ ہے ہمارے ماضی کے اندر بھی بڑے سارے ہم نے آپریشن کیے ہیں، ایک پوری کی پوری ہسٹری ہے آپریشنز کی. اس میں پھر لوگ بہت بڑے پیمانے پہ ڈسپلیس ہوتے ہیں، جسے ہم آئی ڈی پیز بولتے ہیں، انٹرنلی ڈسپلیس پیپل. وہ ڈسپلیس ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں، اب پھر ایک ملٹری آپریشن کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو ہیومن رائٹس کے لوگ جو دنیا کے اندر ہیں یہ پھر پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جی دیکھیں یہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف شاید ہیومن رائٹس آپریشن کر رہے ہیں. لیکن پھر حکومتیں جو ہیں وہ پوری دنیا کو بتاتی ہیں، امریکنس کو، یورپینس کو بتاتی ہیں کہ بھائی یہ جو گروپ ہے یہ دہشت گرد ہے. فار ایگزامپل یہ جو بلوچ ملیٹنٹ گروپ ہے جو حملے کرتے ہیں پوری دنیا ان کو دہشت گرد گروپ کہتی ہے. اس کو امریکہ بھی دہشت گرد گروپ ڈکلیئر کر چکا ہوا ہے، BLA وغیرہ کو، کہ بھائی یہ ان کے لوگ جو ہیں وہ
اس بڑے پیمانے پہ یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. سو پاکستان کو اس حوالے سے ایک ایکسٹرنل سپورٹ موجود ہے. لیکن چیلنج کہاں سے آتا ہے؟ چیلنج وہاں سے آتا ہے کہ جو خواتین جو ریسنٹلی گرفتار ہوئی، جس کا آپ بھی ذکر کر رہی تھی، سیمی دین اور یہ جو مہرنگ بلوچ ہیں، اس حوالے سے سو یہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ سمجھی جا رہی ہے کہ جی دیکھیں یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں حکومتیں کر رہی ہیں، ان کو گرفتار کر کے یہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں. پھر پاکستان کی حکومت آگے سے پھر بولتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب دیکھیں یہ سلیکٹو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. جب پنجاب سے لوگ جاتے ہیں بلوچستان میں، وہاں پہ ان کو بسوں سے اتار کے ان کا آئی ڈی کارڈ دے کے قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں بولتے. اور جب مسنگ پرسن کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر بالکل بولتے ہیں. تو ظاہری بات ہے مسنگ پرسن کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا، میں بھی نہیں کروں گا. کسی شخص کو ماورائے قانون یا آئین یا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرتے ہوئے آپ گرفتار نہیں کر سکتے. اگر کسی بندے کو مسئلہ ہے، کوئی ایسا بندہ ہے، تو اس کو کورٹ میں لے کے جائیں، اس کو عدالتوں میں لے کے جائیں. حکومت کے پاس جس طرح کوئی راستہ ہوتا ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے کریں تاکہ ایک لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہو سکے کہ اگر حکومت کچھ ایسا کر رہی ہے تو وہ ایز پر دا لا کر رہی ہے، نہ کہ لا کی وائلیشن جو ہے وہ کر رہی ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک پینک بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو ملٹری آپریشن کی بات کی، پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ اس وقت یہاں پہ پاکستان کیونکہ پینک میں ہے اس وقت. ابھی میں مزے کی بات بتاؤں، امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان ایک دہشت گردی کے حوالے سے ڈائلاگ پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ پاکستان اور امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاگ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے جا رہی ہیں. سو جو کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ٹاپ آف دا لائن، ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اور یہ جو خاص طور پہ یہ جو اب امریکنز کیونکہ بہت دیر سے اس خطے سے نکل چکے ہوئے ہیں، سو ہم ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ تو کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. بٹ وہ چیز نہیں ہے جو ماضی میں پہلے جسے کہتے ہیں نا جیسے پہلے ایک ایکٹیو کوآپریشن جو ہے وہ ہوا کرتا تھا. سو یہ ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے. بہرحال یہ ایک چیلنج ہے کیونکہ ہم اکنامکلی کمزور ہیں. ہمیں یو این بھی لیکچر دیتا ہے، ہمیں یورپین یونین بھی لیکچر دیتی ہے، ہمیں باقی ادارے بھی آ کے لیکچر دیتے ہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو. انڈیا کو کوئی لیکچر نہیں دے سکتا بیکاز انڈینز جو ہیں وہ پرواہ ہی نہیں کرتے کسی کی. وہ کہتے ہیں بھاگ جاؤ یہاں سے، کیونکہ ہم مرضی کریں گے، سے چلیں گے، ہمیں یہ کوئی نہیں فکر فاقہ کہ آپ جو ہے وہ ہمیں ہمارے بارے میں کیا بولتے ہیں. ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل کرتا ہے. سو دس از دی اسٹوری ان فیکٹ دعا آن دس یہ جو ہیومن رائٹس ایکٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سارا ٹائم غلط ہوتے ہیں. بہت دفعہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، بہت دفعہ ان کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ یا سوچ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. لیکن وہ حکومتیں پھر ظاہری بات ہے اس سلسلے میں تگڑی ہوتی ہیں. حکومتیں کسی کی پرواہ پر وہ کوئی نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں جی ہمارا نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ. اور آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں وین اٹ کمز ٹو دا نیشنل سیکیورٹی ہر بندہ جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے نام کے اوپر جو مرضی کر لے. فرینکلی اسپیکنگ نیشنل سیکیورٹی کے نام کے اوپر حکومتیں ہر چیز کر جاتی ہیں. مثال کے طور پہ میں آج کل امریکہ میں لوگوں کو نکالا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اچھا نکال رہے ہیں ہم، تو وہ دیکھیں جی آپ فیملیز کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. تو میں وہ سن رہا تھا، وہ کیا نام ہے اس کو، بارڈرز آر کہتے ہیں امریکہ کا، ٹام ہافمین آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو وہ کہہ رہا تھا کہ نتھنگ از مور امپورٹنٹ دین نیشنل سیکورٹی. سو ماں اور بچے کو اگر علیحدہ کر دیا ہے تو دیٹ از انڈر دا نیشنل سیکورٹی. آپ نے کسی کو قتل کر دیا، ٹارگٹ کر دیا دنیا میں کہیں پہ بھی، تو حکومتیں کہہ سکتی ہیں نیشنل سیکورٹی. سو نیشنل سیکورٹی ایک ایسی ایک ٹول ہے جو حکومتیں عدالتوں کے آگے بھی پیش کرتی ہیں، میڈیا کے آگے بھی پیش کرتی ہیں، عوام کے آگے بھی پیش کرتی ہیں. سو نیشنل سیکورٹی از دیر، بٹ اس کا اتنا مس یوز بھی نہیں کرنا چاہیے دیٹ دا گورنمنٹ اور دا پیپل اور دا ورلڈ جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل ہی ٹرسٹ کرنا جو ہے وہ بند کر دے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو گورنمنٹ ہوتی ہے دیٹ ورکس بیکاز آف دی آن دا لیجیٹمیسی آف دا، جو آپ کی جو لیجیٹمیسی ہوتی ہے عوام سے، اس کے اوپر کام کرتی ہے. بٹ if the government loses the legitimacy and people are not in favor what they do, what you say or act، تو پھر لوگ جو ہیں وہ بدل ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے مسئلہ مسائل پیدا ہوتے ہیں.
جی چیمہ صاحب، جیسے ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی بتایا کہ جو BLA کے ٹیررسٹ حملے تھے ان کے اوبیسلی نتیجے میں کافی انوسنٹ لوگوں کی جان گئی ہے، اور پریویسلی بھی جب ہم نے شوز کیے تو ہم نے یہی دیکھا کہ ہم کافی عرصے سے ان لوگوں کو جھیل رہے ہیں، اور ہر کچھ عرصے بعد کچھ اس طرح کی ہو جاتا ہے، انوسنٹ لوگوں کو اپنی جانیں دینے پڑتی ہیں، اور اس کا ڈپلومیسی نیگوسیشن اس طرح سے، مطلب اب یہی حل ہے کہ اب ڈائریکٹلی اسٹرانگ سٹانس لیا جائے، رائٹ؟ تو ابھی تو اس طرح سے اسٹرانگ سٹانس لیا بھی نہیں تھا، لیکن اب ہم دیکھیں کہ جب کہ جو UN نے اب انڈیا میں کشمیر ہو یا اسرائیل میں فلسطین ہو، ان کے معاملات میں اتنا سختی سے انٹرونشن نہیں کیا، تو کیا آپ کے مطابق یہ کس وجہ سے ہے کہ اب پاکستان کے خلاف ڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں ہیومن رائٹ ابیوزز ہی آپ کہتے ہیں، جبکہ ایک کائنڈ آف ہم ٹیررسٹ BLA جو ہیں ان سے ہم لڑ رہے ہیں، تو اتنا پریشر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کیا یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے معاملات میں ڈبل سٹینڈرڈز کا اظہار ہے؟ دیکھیں، اگر میں سچی بات دیکھیں تو یونائٹڈ نیشنز نے امریکہ کو بھی اور مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اسرائیل کے والے سے بہت کچھ بولے ہیں، وہ بہت کچھ بولے ہیں اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، لیکن یار سمپل سی بات ہے نا، آپ دیکھیں کہ امریکنز جو ہیں وہ اتنا پیسہ دیتے ہیں UN کو، تو UN کی کیا مجال ہے کہ بولے؟ سچی سی بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا، وہ جس بندے نے کیا نام تھا اس کا، آپ کو یاد ہوگا، اسرائیلی پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو کو وار کریمنل قرار دے دیا تھا، اور اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کو وار کریمنل قرار دے دیا تھا، اور اس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے کچھ لوگوں کو، یحییٰ سنور جو بعد میں قتل ہو گئے، اور وہ کچھ اور لوگوں کو کریمنلز قرار دے دیا تھا، تو امریکہ نے کیا کیا؟ حماس تو کچھ نہیں کر سکی، یا فلسطین تو کچھ نہیں کر سکا، امریکہ نے اس انٹرنیشنل کرمنل کوڈ کے بندے کو جو ہے نا وہ بلیک لسٹ کر دیا، اس نے کہا خبرداری امریکہ نہیں گھس سکتا، جاؤ پاس جاؤ۔ کیوں؟ بیکاز وہ پیسے دیتے ہیں یار، وہ کہتے ہیں تم تو میرے پیسوں سے چلتے ہو، تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ تو ٹرمپ نے آتے ہی اس کو فارغ کر دیا۔ نو ہی از ناٹ ہی از اے پاکستانی اوریجن برٹش گائے، ٹھیک ہے جی، وہ جس کا نام میں نے وزن کیا لیا آپ کے سامنے۔ سو دا پوائنٹ از کہ وہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ کہاں سے پیسہ لیتے ہیں؟ جہاں سے یہ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں پھر وہاں سے تو نہیں۔ سو UN کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، ہمارے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں، اٹ از ناٹ کمنگ فرام دی یونائٹڈ نیشنز، یار مین ریمبر، سو دیز آر انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں، یونائٹڈ نیشنز نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے جی۔ یونائٹڈ نیشنز ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد اس کے اوپر بات کرے، لیکن دس از ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ باتیں کرنا۔ اب یہ بیسیکلی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس آفس ہے، وہاں کے یہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں۔ سو اینڈ دین پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ریسنٹلی بات چلی، بہت سارے لوگ لابنگ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے بارے میں، یا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے انٹرنلی۔ سو ایک طرف آپ انٹرنلی آکوپائڈ ہیں، آپ دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، پھر آپ کی بہت لمبی چوڑی انٹرنل ایک سوشل موومنٹ آپ شروع کر دیں، پھر آپ کو ایکسٹرنلی پریشرائز کیا جائے، تو دو تین جگہوں سے آپ کے اوپر جب وہ جسے کہتے ہیں نا پریشر آ رہا ہوتا ہے، سول سوسائٹی بھی پریشر ڈال رہی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پریشر ڈال رہی ہے، دہشت گرد بھی پریشر ڈال رہے ہیں، تو دیٹ ہیپنس اس طرح یہ جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں۔ جی چیمہ صاحب، جیسے آپ نے بھی بات کی لابنگ کی بھی، تو آپ کے نزدیک کیا UN اور انٹرنیشنل میڈیا کا نیریٹو جو ہے پاکستان کے خلاف، یہ ایکسٹرنل پولیٹیکل پریشرز یا پھر جو پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے بھی انفلوئنس ہو رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک ہے وہ کس حد تک انڈر ایسٹیمیٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن کے اندر جب آپ کو باہر سے پریشر آ رہا ہوتا ہے، تو آپ کو پھر انٹرنلی کئی دفعہ بہت ساری چیزوں میں ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے۔ ویسے تو ایک سینس میں یہ اچھی چیز بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں، کیونکہ ڈومیسٹکلی اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو باہر سے کئی دفعہ پریشر آ جائے تو وہ اچھا بھی ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنی بھی نہ لوگوں کو فریڈم ہو اس ملک کے اندر جو جن کے پاس پاور ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اتنا بھی انٹرفیئر نہ کریں کہ ہماری جو اسٹرگل ان لوگوں کے خلاف ہے جو دہشت گرد ہیں وہ کمپرومائز ہونے لگے۔ سو دونوں چیزوں میں اٹ از امپورٹنٹ۔ سو یہ بیلنس رہنا میں سمجھتا ہوں زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر بیلنس نہیں ہے تو پھر چیز ہے، اور اگر باہر والے بھی کہیں اس کو ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی، فائنینشلی لابنگ شروع کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو وہ بھی پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریمبر، یہ جو آپ دیکھیں نا،
باتیں تو پھر ہے نا کہ ہمارے اپنے لوگ ہی سمپتھائزر ہیں. اب آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے اندر وہ میں پڑھ رہا تھا کہ جی روگ سرونٹس ہیں جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتے, اسکولوں میں یس جھنڈے نہیں لہرائے جا رہے بلوچستان کے اندر, ٹھیک ہے. اب آپ امیجن کریں اگر اسکولوں کے اندر جھنڈے نہیں لہرائے جا رہے, ایسے سول سرونٹس ہیں جو نہیں ہیں, جو ملکی اس طرح کام نہیں کر رہے, تو پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. دس از ناٹ ہاؤ یو ڈیل ود تھنگس دس وے. آپ اس طرح چیزیں تھوڑی کرتے ہیں بھائی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس میں ہمیں ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بڑے پیمانے پہ سوچنا چاہیے چیزوں کو, اور ان کے ساتھ بھی ہیومن رائٹس گروپس کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے. اور دراصل پھر وہ آپ کو پتہ ہے ہم بات بار بار کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی ایڈوکیٹ ہی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. اور وہ ایڈوکیٹ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس لوگ بات کرنے والے نہیں. ہمارا فارن منسٹر خاموش, انفارمیشن منسٹر خاموش, لیڈرشپ خاموش, ساری انٹرنل باتیں کر رہے ہیں. بھائی دنیا کو اپنا کیس سمجھائیں, اپنا کیس سٹڈی سمجھائیں کہ آپ کی کیا پرابلم ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں, یہ کس وجہ سے ٹارگٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ از دا اسٹوری ان مائی اسیسمنٹ. میرا خیال ہے اس پہ جو ہمارا کیس سٹڈی کوئی نہیں ہے, ہمارا کون ایکسپلین کرے گا ہمارا کیس, مجھے بتائیں نا. ہمارے لوگوں کو تو مجھے لگتا ہے انگریزی بھی بولنی نہیں آتی پوری طرح. یہ دیکھیں دنیا کو تو بات انگریزی میں سنانی پڑتی ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ دیٹ از دیر. بہت شکریہ چیمہ صاحب. تو دوستو آج کے گلوبل پولیٹیکل ارینا میں جب انسانی حقوق اور کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز کے درمیان بیلنس برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے, تو وہیں پہ ہی آپ دیکھ لیں کہ اس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی, اسپیسیفکلی یو این کو بھی اس طرح کے کبھی کبھی سٹانس بھی لینے پڑتے ہیں جو سم ٹائمز آپ کے اپنے ملک کے لیے بھی بہتری ہوتی ہے, اور سم ٹائمز آپ کو جو ہے کچھ فیصلے لینے میں مشکل ہوتی ہے. تو آج ہم نے دیکھا کہ یو این ایکسپرٹس نے اس سلسلے میں پاکستان اتھارٹیز کو تشویر ظاہر کی ہے, جو 11 مارچ 2025 کے ٹیررسٹ حملے کے بعد سے پاکستان میں سچویشن تھی اس پہ. تو دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے. پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئے ایپیسوڈ میں. ٹیک کیئر.